قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت کے اندر اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے اپنے بندوں کے لیے محلات ہیں، گھر ہیں، اسی طرح قصر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور ہر انسان کی یہ تمنا ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں سے ان گھروں میں سے کوئی گھر حاصل کر لے، اور اسی کوشش میں ہم سارے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ ہم نیکیاں کسی لالچ میں نہیں کرتے، ہم اللہ کی جنت کی لالچ میں نیکی نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ فکر باطل ہے، یہ سوچ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے کہ میرے بندے خوف اور طمع کی وجہ سے میری عبادت کرتے ہیں، اور اس قدر طمع رکھتے ہیں، اس قدر ان کو لالچ ہے جنت کی، اپنے رب کی رضا کی، کہ وہ راتوں کو چاہے سردیاں بھی ہوں تو بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک ہم سب کی عبادات، نیکیاں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ راضی ہو کہ ہمیں ہمیشہ والی جنت کے اندر گھروں میں سے ایک گھر عطا فرما دے گا۔ قرآن اور سنت، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کے اندر بہت سارے محلات ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو یہ محلات، یہ گھر دیے جائیں گے۔ کون سے مسلمانوں کو دیے جائیں گے؟ کن اعمال کی بنیاد پر یہ گھر ملیں گے؟ اس میں انشاءاللہ تعالی خطبہ بیان کریں گے۔ آپ بھائیوں نے غور سے سننا ہے، اور ان اعمال میں سے جو آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، سستی ہے، تو اسے دور کریں، تاکہ ہم اللہ کی جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ گھر بنا سکیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اور اس کے اندر ہم 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے پیچھے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور جب کوئی اگر کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کا رہنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی عمر کو پورا کر چکا ہوتا ہے، زندگی اس کی اختتام پذیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ 60-70 سال میں جا کے اپنی اولاد کو وہ مکان، وہ چھت دیتا ہے، اور خود اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے 2-4 مرلے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اور جنت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک کھجور کی چھڑی کے برابر بھی تمہیں جگہ مل جائے تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب وہ کھجور کی چھڑی 2-4 فٹ کی ہوتی ہے، لیکن فرمایا ساری دنیا بیچ دو تو پھر بھی اس کی حیثیت اس چھڑی کے برابر نہیں ہوتی، اتنی جگہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔
بڑا مہنگا سودا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ خبردار اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا سامان کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ اللہ کا سامان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ راضی ہو کے ضرور عطا کرے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر گئے، اللہ نے سیر کروائی، جنت میں جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا محل ہے، سونے کا محل ہے۔ یہاں اینٹوں کے بنا کے ہم فخر کرتے ہیں، اور اینٹوں کو کپڑے پہنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ اینٹوں کے اوپر پلستر اور پھر اس کے اوپر ٹائلیں اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ، وہ تو جس کے لیے ہے میں بتا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے محل کو دیکھا تو سونے سے بنایا ہوا تھا، یعنی سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی اسے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے جو سونے سے تعمیر کیا گیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے لیے ہو، لیکن آگے سے جواب ملا کہ لرجل من قریش، یہ ایک بندہ ہے جو قریشیوں میں سے ہے، اس کے لیے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری جنت کے مالک ہیں، یہ ایک محل تو ان کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کہا گیا کہ یہ قریش میں سے ایک بندے کا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل جو سونے سے تعمیر کیا گیا ہے یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آئی جس وجہ سے میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو عمر رونے لگے تھے جب یہ واقعہ آ کے سنایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی میری غیرت آپ کے لیے تھوڑی، آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ کے لیے تو ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے اندر محلات ہوں گے۔ اور اسی طرح فرعون کی بیوی نے جب اللہ کے سامنے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور ان ظالموں سے، اس فرعون اور اس کے ظلم سے اور ان ظالموں سے مجھے نجات عطا کر۔ اس کا مطلب ہے جنت میں گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، قصر ہوں گے، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک گھر کی تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے ایک ایسا گھر ہوگا کہ جو ایک موتی کے خول سے بنا ہوگا اور اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوگا، کوئی جوائنٹ نہیں لگا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک خول ہوگا، ایک موتی کا کور ہوگا، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس کے ایک کنارے سے گھوڑے کو دوڑایا جائے اور 100 سال بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس محل کے دوسرے کنارے پہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ بس تھوڑی سی محنت، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، 50-60 سال زندگی ہے بس۔ اور وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور یہاں 50-60 سال کی زندگی۔ تو سودا مہنگا نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ضرور ہمیں اپنے جنت کے محلات میں سے محل عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کن اعمال کی بنیاد پر یہ جنت کے محلات ہم اللہ سے لے سکتے ہیں، اور ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ اختیار انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا کہ یہ خوشخبریاں دو، نبیوں نے وہی خوشخبریاں اپنی طرف سے نہیں الاٹمنٹ کر سکتے۔ ملکیت، مالک، مختار کل صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ جنتوں کا بھی وہی ہے،
جہنم کا بھی وہی ہے اور اس پوری کائنات کا بھی وہی، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے اختیارات میں کس کی جرت ہے یار؟ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں، کہاں سے اٹھ کے آ گئے، اتنے چھوٹے ذہن کے لوگ کہ اس اللہ کے اختیارات میں کوئی انٹرفیئر کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر لوگ جو ہوں گے جنتی اپنے اوپر والے محلات کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو، جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ان محلات کو جنتی بھی دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محلات جو جنتی دیکھیں گے یہ تو انبیاء کے ہوں گے، یہ تو نبیوں کے ہوں گے، کیا ایسے ہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لایا۔ پہلا کام اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید۔ آپ اندازہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے نبی تذکرہ کر رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محلات آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو انبیاء کے ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کے ہوں گے جن کا عقیدہ توحید ہوگا، ان کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبتوں کو تیرانے والا، تیرتے ہوئوں کو ڈبانے والا، کشتیاں پال لنگھانے والا، اولادیں دینے والا، پوری کائنات پہ حاکمیت کرنے والا، جن کا صرف اللہ ہوگا ان کے لیے، جن کا رازق اللہ ہوگا، جن کو اولادیں دینے والا اللہ ہوگا، یہ صرف ان کے لیے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت دیکھنا تو بڑی دور کی بات، اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اتنا گندا اور کبھی عمل ہے شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ اور توحید اللہ کو اتنی محبوب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی مواحد ہوں گے اللہ ان کو یہ محلات عطا فرمائے گا۔ اپنے عقیدے میں شرک کی آمیزش سے بچیں اور غور بھی کیا کریں۔ میں اکثر آپ کو یہ بات باور کراتا ہوں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھا کریں کہ بھائی میں اہل حدیث ہوں لہٰذا میں بچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث کفریہ شرکیہ تعویذ لیتا ہے وہ بھی مشرک۔ اگر کوئی اہل حدیث ماں بہن بیٹی کسی جاہل کے پاس جا کے جادو ٹونا کرواتی ہے وہ بھی مشرک۔ کوئی اہل حدیث پکا بے نمازی ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو اس لیے اہل حدیث ہونا نہیں چھڑوائے گا بھائی، اپنے عقیدوں پہ غور کیا کرو۔ جب اچھے حالات ہیں پھر تو سارے ہی ہم اہل حدیث ہیں، بڑے اچھے اہل حدیث ہیں۔ اصل اہل حدیثیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی، اس وقت ہم جناب شرک کر گزرتے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کو تیار ہو جاتے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے پکے ٹھکے اہل حدیث، اور جب مشکل آتی ہے تو کالے علم والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جی ہمارے اوپر جادو ہے، جادو کی کاٹ کرو۔ بیڑا غرق کر لیا اپنے عقیدے کا، اب تو چاہے اہل حدیث لکھوا یا نہ لکھوا، تیرا کام ہو چکا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، رجوع کر اللہ سے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے عقیدوں کو ہمیشہ کھنگالتے رہا کریں، چیک کرتے رہا کریں کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا۔ اگر کہیں کوئی شک پڑتا ہے تو اسے دور کریں، ورنہ بہت مشکل راستہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں بالا خانے، یہ سارے کے سارے اللہ ان کو دے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور دوسرا عمل ان کا ہوگا کہ وہ رسولوں پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو ہیں سارے انبیاء کی عزت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے بکواس کی میرے نبی کے خلاف،
لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہودیوں نے رج کے میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ہم نے عزیر علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، کیونکہ ہم دل سے ان کی محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو سارے انبیاء سے محبت ہم کرتے ہیں مسلمان، اللہ کا شکر ہے، اور سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی کی ریڈ لائن اس کی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، کسی کی ریڈ لائن اس کی سیاسی جماعت کی عورت ہے، کسی کی ریڈ لائن جناب اس کی برادری کا وڈیرا ہے، لیکن یاد رکھو جو حقیقی مسلمان ہے اس کی ریڈ لائن وہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ یاد رکھیں اس بات، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، باقی تمام جگہ پہ کمپرومائز ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسولوں پر ایمان لائے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر بالا خانوں میں بلندیوں پہ محل عطا فرمائیں گے۔ اچھا اب یہ نہ سوچیں کہ وہ بلندیوں پہ ہوں گے تو جیسے یہ آسمان پہ ستارے ہمیں اندھیرے میں نظر آتے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے، نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ دنیا یہ یاد ہی نہیں رہے گی کہ کوئی تھی۔ جیسے کہتے ہیں نا، بندہ ایک مصیبت میں پڑا ہوتا ہے اور اس مصیبت سے جان چھڑتی ہے، کہتا ہے یار دفع کرو یار، اللہ نے جان چھڑوائی ہے۔ سیم اسی طرح جنت میں جب انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور جائیں گے نا انشاءاللہ جائیں گے، تو ہم کہیں گے دفع ہو دنیا، ہمیں ایسے پکڑے ہوئے تھی۔ اور یہ کوئی دیر سے نہیں ہوگا، ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر میرا رب آپ کو لگژری قبر عطا کرے گا، لگژری قبر۔ اور یہاں 2-4 گھنٹے کا سفر کرنا ہو، کہتے ہیں بزنس کلاس بس، جہاز بزنس کلاس لیں گے ہم سیٹ، زندگی گزارنی ہو، میرا کمرہ لگژری ہو، اور جاؤ کتنا بڑا لگژری ہو، دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس ہے، اس سے زیادہ لگژری کون گزارے گا؟ لیکن وہ بھی اس مسلمان کی قبر کے برابر کیا 1000واں حصہ بھی آرام دہ اور لگژری نہیں ہے۔ جو مسلمان ایمان پہ مر گیا اور اللہ اس سے راضی ہوا، اس کی قبر کو اللہ اتنا VIP بنا دے گا کہ دنیا تو کیا، دنیا کے اندر کچھ بھی اسے یاد نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یارو تیاری کر لو اللہ کے لیے، بس جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ادنا درجے کے جگہ پر، جنت کے اندر ادنا جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا ایک اور گھر جو جنت کے وسط میں ہوگا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے کہ جو میرے اوپر ایمان لائے گا، میرے اوپر ایمان لائے گا، اسلام کو قبول کرے گا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا۔ رسول پر ایمان، اسلام قبول کرے گا، اور اگر دار الکفر میں رہ رہا ہے، جہاں جناب شرک کی حکومت اور بالادستی ہے، جہاں پہ خالص کافروں کا نظام اور خالص کافروں کا قانون لاگو ہے، وہاں سے وہ کہتا ہے میں یہاں نہیں رہوں گا، میں وہاں رہوں گا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی حاکمیت ہے، وہاں شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، ہجرت کر جاتا۔ میں اس کو 2 محل جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور بندہ جس کو 2 گھر میں جنت میں دینے کی بشارت سناتا ہوں، وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو شخص ایمان لایا مجھ پر اور ایمان اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ یہ جو جہاد کرنے والا مجاہد ہے نا، اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کتابوں سے بھی نکال دیا، ہمارے سلیبس سے بھی نکال دیا، بچوں کے بھی میلہ فلاں صاحب کا میلہ پڑھائیں گے جی ہم اپنے بچوں کو،
میلہ پڑے گا جی، یہ عرس مبارک پڑے گا جی، یہ قبروں کے اوپر لگے ہوئے جناب ڈھول ڈھماکے ان کو دیکھے گا۔ جہاد نکال دیا، جہادی آیتیں نکال دی، لیکن کہاں سے نکالو گے؟ اللہ کی قسم اللہ کے قرآن سے کبھی نہیں نکال سکو گے۔ اچھا تم یہ بھی کوشش کر لو، جب انگریز برے صغیر کے اندر آیا تھا اس نے کہا تھا کہ جتنے حافظ ہیں ان کو مار دو، قرآن ختم کر دو۔ آرڈر پہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا، ایک گاؤں کے اندر گیا، ایک چھوٹا سا بچہ لکڑی کو گھوڑا بنا کے دوڑا رہا تھا، اور جب اس نے انگریز کو دیکھا نا، اس نے اسی لکڑی کو سیدھا کر کے گن تلوار کی شکل میں کر کے اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ انگریز نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم تم چاہے قرآن کو مٹا دو گے لیکن ان کے سینوں سے رب کا قرآن کیسے نکالو گے؟ اور جن کی اگلی نسلیں ہم سے نفرت کرتی ہیں تم ان کے دلوں سے قرآن نکال سکتے نہیں ہو، تم نہیں نکال سکتے۔ جہاد چھوڑا، ذلیل ہو گئے۔ اب جہاد کو دہشت گردی کو جو کو یہ تمہارا ہے، جو مرضی کرتے رہو، لیکن جہاد تو رہے گا قیامت تک، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا، کسی شکل میں جہاں بھی ہوتا رہے گا۔ اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مرچوں کے خلاف جہاد، ملاوٹ کے خلاف جہاد، 2 نمبری کے خلاف جہاد۔ لفظ جہاد کو اتنا ہم نے تذلیل کیا، ذلیل کیا کہ لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا، جہاد جہاد، اور کچھ رہی صحیح کسر۔ اس جہاد کے مس یوز کو، اس نام کو، اس الفاظ کو غلط استعمال کیا، لیکن جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں نا، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس پاکستان کے حالات کو بہتر کرے۔ ہمارا دل دکھتا ہے اللہ کی قسم، کیوں؟ ان کو دیکھ کے نہیں، یہ جتنے بچے جمہورے بیٹھے ان کو دیکھ کے نہیں، دکھتا کب ہے؟ وہ 70 سال پیچھے جاتے ہیں نا، جب ہم پیچھے جاتے ہیں، 47 کے اندر جو مائیں بہنیں اور بچوں کو نیزوں کے ساتھ کاٹا گیا تھا نا، وہ دیکھ کے، وہ یاد کر کے ہمارا دل روتا ہے کہ یہ پاکستان کی قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ یہاں سے دولت پیسہ سمیٹو اور باہر کے ممالک میں بھاگ جاؤ۔ عوام مرتی ہے، مرے، میرے بینک اکاؤنٹ کھرے، اس لیے لیا تھا یار یہ پاکستان۔ عظیم دولت، لا الہ الا اللہ کی دولت، دیندار لوگ، بہادر لوگ، غیرت مند لوگ، باشعور لوگ، اور اس ملک کے اندر 70% نوجوان طبقہ، اس کے باوجود ذلیل ہو رہے۔ وجہ یہی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہیں ایک تلوار دے کے جا رہا ہوں، اسے کبھی نہ چھوڑو، بس اللہ تمہیں رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا۔ اور جاؤ یار، میں مثالیں دیتا ہوں افغانستان کی، وہاں دیکھو اللہ کے بندے، وہ کہتے ہیں 2 فٹ گڑا کھودتے ہیں، نیچے سے تیل نکل رہا ہے، ایسا ماحول بن گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہاں انہوں نے اپنے مطابق شریعت کو نافذ کیا جتنا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جناب بس گن اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ اور ایسے، اور بھائی اپنے ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شریعت دین کو غالب کرو، نافذ کرو، تم ہی کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں عمارتیں چاہیے، ہمیں صدارتیں چاہیے، تم ہی کر دو، پھر دیکھو اللہ کی برکتیں کیسے آئیں۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا، جب ٹھیک ہوئے تو اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی تھی، تو وہ رب آج پاکستان میں سونے کی بارش نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن کہاں سے لاؤں وہ ایمان؟ اس لیے فرمایا جو جہاد کرے گا، اسلام قبول کرے گا، مجھے نبی مانے گا، میں جنت میں اسے 2 محل ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا جب تم یہ عمل کر لو گے نا جو یہ پچھلی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، فرمایا تم اپنے اعمال کو بہتر کر لینا، برائی کو چھوڑ دینا، اچھے اعمال کرنے لگ جاؤ گے، تو جہاں تمہارا دل کہے گا نا کہ اللہ مجھے فلاں جگہ موت دے، اللہ تمہیں اسی تمہارے دل کے مطابق، تمہاری پسند کے مطابق جگہ پر موت دے گا۔ آپ کر کے دیکھیں۔ ہم تو سارے کہتے ہیں اللہ ہمیں موت آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر آئے، اللہ اکبر، اور بقی میں صحابہ کے قدموں میں دفن کیا جائے،
اور قیامت والے دن جیسے اللہ تو صحابہ کو عزت کے ساتھ کھڑا کرے، ہمیں بھی ان کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ ہم تو یہ مانگتے ہیں، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ دے سکتا ہے۔ محلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بالا خانے، پینٹا ہاؤس جسے کہتے ہیں، اوپر والے فلیٹ، سب سے اوپر والے، وہ دنیا میں سب سے مہنگے ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر ہوتے ہیں، فرمایا وہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسے موتی عویزاں کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم چاہو گے میں باہر دیکھوں تو باہر دے سکو گے، لیکن باہر والا اندر نہیں دے سکے گا۔ لیکن جب تم باہر کھڑے ہوگے اپنے گھر کے اور کہو گے اللہ میں اندر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں اندر بھی دکھائے گا۔ ایسے موتیوں والا محل ہے۔ پوچھا کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو تلاش کرتا ہے، پتہ کرتا ہے یار اس کالونی مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یار اس کالونی میں، اس محلے میں کتنے لوگ ہیں یار جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر ہے تو بیچارے گزارا ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا۔ اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے ہم سارے راج کے سوتے ہیں۔ ذرا جاؤ نا ان علاقوں کے اندر جہاں پہ اللہ نے پانی بھیجے تھے، ابھی ہم کل ہی ہو کے آئے ہیں وہاں سے۔ اللہ اکبر، 1 کلو ہم نے گوشت تقسیم کرنا تھا 200 افراد کے اندر، یقین جانے ان کے چہرے اس طرح تھے جیسے انہوں نے کئی مہینے سے گوشت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور تم نے یہ باتیں بلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، میرے رب نے کیا کیا؟ اس نیکی کی بنیاد پر، اس عمل کی بنیاد پہ اللہ نے اس زانیہ عورت کو بخش دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کئی مہینوں سے گوشت دیکھا ہی نہیں ہے، جب ان کے بچے وہ گوشت کی بوٹی کھائیں گے اور ان کے دل میں وہ خوشی پیدا ہوگی، اور وہ خوشی کیا رب رحمان کے عرش تک نہیں پہنچے گی؟ ہم نہیں کہتے تم دیگیں پکاؤ، تم جناب کو 50 دیگیں پکاؤ، بھائی تمہارے پاس 50 روپے ہے نا، کسی مسکین کو روٹی کھلا دو۔ اللہ پیسے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کی اخلاص اور نیت کو دیکھتا۔ فرمایا یہ محل اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اپنی بات میں نرمی پیدا کرے گا، نرمی، محبت۔ اللہ اکبر، یقین جانیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے دور ہیں۔ خصوصاً اہل حدیثوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنی زبان کو ٹھیک کرو، نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ فتاوی جات کی مشین نہ چلاؤ، قریب کرو لوگوں کو۔ اور یارو تمہارے کوئی قریب آئے گا تو پتہ چلے گا نا۔ میں مثال دیتا ہوں تمہیں، ایک پاکستان کی مشہور جماعت ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا کارکن تھا، بڑے متشدد لوگ ہیں اپنے عقیدے کے اندر۔ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا تقریباً 8 گھنٹے، میرے ساتھ اس نے سوال جواب کیے۔ 8 گھنٹے کے بعد جب ہم یہاں ملتان کے اندر اترے، اس نے آگے جانا تھا، اس سے کہا جی جو میں نے سنا تھا اہل الحدیث کے حوالے سے، آپ میں تو وہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھ میں نہیں، ہمارے الحمدللہ پوری دعوت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پراپاگنڈا پھیلایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا دل سے اہل حدیثوں کے ساتھ محبت کرتا رہوں گا۔ اپنا زبان کو نرم کرو یار۔ اب نرم سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے گناہوں میں شریک ہو جاؤ، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہر بات جو ہے وہ بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بس اس کو سیکھیے، اپنی زبان کو نرم کریں۔ اس کی بنیاد پہ بھی اللہ تعالیٰ جنت میں محلات عطا کرے گا۔ اور روزے رکھنے والا جو اکثر روزے رکھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا کرے گا، اور تہجد کی نماز پڑھنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا کرے گا۔ تہجد، یہاں تو فجر بھی نہیں پڑھتے، یہاں تو فجر بھی نہیں پڑھتے، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیوں؟ رات بھائی سردیاں، لمبی راتیں، 1 بجے تک ہم نے موبائل استعمال کرنا، کیڑی تہجد اور کون سی فجر؟ 11 بجے جماعت ہو رہی ہے فجر کی، 10 بجے۔ اور کئی تو شہزادے ایسے ہیں جو 2 بجے اٹھتے ہیں،
2 بجے اٹھتے ہیں، 3 بجے اٹھنے والے بھی میرے پاس ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ فجر پڑھ کے نہیں سوتے، یہ ساری رات نہیں سوتے، لیکن جب اذان کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. وہ اللہ سے ہی شرم کر لو یار، اللہ سے ہی حیا کر لو. نہ اگر تہجد مستقل نہیں پڑھ سکتے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے ہم پہ. اگر کسی کو اللہ عطا کر دے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. چہرے کا نور، دلوں کا چین، زبان کی مٹھاس، شیرینی. آپ بات کریں گے لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ گفتگو کریں گے پنچایت میں، بڑی برادری میں، لوگ کہیں گے اس کی سنو. یہ آپ کا کمال نہیں ہوگا، یہ وہ تعلق ہے جو پچھلی رات اللہ سے قائم کیا نا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ آپ کو عزت دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کا جب بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے اس بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کرو. اور وہ قبض کر لیتے ہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندے نے کیا کہا تھا، میری بندی نے کیا کہا تھا جب میں نے ان کا بیٹا اپنے پاس واپس لے لیا؟ انہوں نے بویلا کیا تھا، ماتم کیا تھا، منہ پہ پیٹا تھا، ہائے ہائے اور وائے وائے. فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ، انہوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا ماں تھا تو نے لے لیا. اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے اس قدر صبر اور شکر کیا، جاؤ پھر بناؤ، جنت میں چلے جاؤ، ایک بڑا محل بناؤ اور اس محل کے باہر لکھ دو بیت الحمد، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کے لیے جنت میں یہ محل ہے. یہ مال اللہ کا ہے یار. اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے. کمزور ایمان لوگ ضرور ہیں، لیکن اگر ایسی مصیبت، ایسی پریشانی، ایسا غم آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو گلہ اور شکوہ کرنے لگ جائیں. صبر کریں بیٹے کی وفات پہ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جنت میں محل عطا فرمائے گا. اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے اندر 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 12، 2 فجر، 6 ظہر، 8، 2 مغرب، 10 اور 2 عشاء کی کتنی ہو گئی؟ 12. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اندر 12 سنتیں ادا کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں. مجھے بتائیے گا اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے؟ یہاں ایک ٹرالی اینٹیں خریدنے جاؤ نا تمہیں لگ پتا جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ 350 روپے والی بوری سیمنٹ کی 1025 روپے کی ہوگی. غریب کہتا ہے چھوڑو جی، اب تو یہ مکان بنانا اپنے ذہن سے ہی نکال دو، اور یہ گند اور گندگی سے بنے ہوئے سارے لوازمات، اس سے گھر بنا کے بڑا فخر کرتا ہے. اور جنت کے وہ محل بلا بیٹھا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، جس کا گارا جنت کے مشک کفور سے تیار کیا گیا. اس کو بھول گیا تو عارضی مسافر، لوٹ کے اپنے گھر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو گھر بنا لو، واپس جانا ہے کہ نہیں؟ اور جانا ہے واپس، تو جب واپس جاتے ہیں نا تو اپنا گھر ذرا فرنش کر کے جاتے ہیں، بنا کے جاتے ہیں کہ یار میں نے شفٹنگ کرنی ہے دوسری جگہ، تو اپنا ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو سب نے لوٹ کے جانا ہے دوبارہ جہاں سے ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، سب نے انشاءاللہ جانا ہے. زیادہ سے زیادہ محلات بنا لو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چاشت اور اوابین، اور اسی طرح یہ جو فجر میں ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق، یہ سب ایک ہی نام ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تمہارے جسم میں 360 جوڑ دیے اور روز صدقہ دینا ان جوڑوں کا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کی کیسے دے؟ فرمایا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے.
اور فرمایا اگر روزانہ جنت میں محل بنانا چاہتے ہو تو 4 رکعتیں اشراق کے ٹائم پڑھ لیا کرو، اور 4 رکعتیں ظہر سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ ہر روز اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ لو جی سیل لگ گئی، لو روز لو، کس نے روکا ہے؟ سونے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ سونا تو ہم نے بڑی لمبی عمر، بڑی لمبی بڑا لمبا ٹائم سونا ہے بھائی، قبر میں کتنا لمبا ٹائم، سونا ہی سونا ہے، لیکن اللہ کے لیے ان چیزوں کو اپنا لیجیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اکبر، اچھا کتنی بڑی مسجد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بنائے یا اس سے بھی چھوٹی بنائے، اللہ اکبر۔ بڑی بنانے پہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو گھر بڑا دیا ہے، گھر کے ایک کونے پہ چھوٹا سا کمرہ بنا دو مسجد، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کیوں فائدہ ہوگا؟ آپ کے بچے ایک لفظ بار بار کہیں گے، مسجد چلیں، مسجد چلیں، سنیں گے، کہیں گے، یہ مسجد ان کے دماغ اور دل میں پیوست ہو جائے گی کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے، پاک جگہ ہے جہاں جا کے ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر دی۔ سارے کمرے، یہ ڈائننگ روم، یہ بیڈ روم، یہ ٹی وی لان، اور کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں باتھ روموں کے اندر، بڑے بڑے گھر ہوں گے، ایک چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے وقف نہیں کریں گے کہ ہم نے سنت جو ہے یہیں پہ ادا کر دی، فرض مسجد میں۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 99% عمل اسی بات پہ تھا، آپ صرف فرض مسجد میں پڑھتے تھے، آپ نے کبھی سنت مسجد میں نہیں پڑھے، گھر میں پڑھے۔ 1% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حدیث ملتی ہیں کبھی کبھار پڑھا، گھر میں سنتیں پڑھا کریں، اور گھر میں ایک جگہ مخصوص کر دیں، اس کا نام مسجد رکھ دیں، مسجد ہم نے یہاں سجدہ کرنا نماز، اور خواتین گھر کی وہی نماز پڑھیں۔ فرمایا جس نے مسجد بنائی اتنی بڑی، چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے جیسی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، میں محمد اسے جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی جگہ مسجد کو ساتھ دیتا ہے، اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت عثمان غنی کو بشارت دی تھی کہ اگر کوئی مسجد نبی کے ساتھ یہ جگہ خرید کے دے دے، مسجد کا حصہ بنا دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا ٹکڑا لے لیا، وہ جگہ خرید کے دے دی تھی۔ آج بھی کوئی مسجد کو جگہ خرید کے مسجد کا حصہ بنا دیتا ہے تو اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح طبرانی کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صف بناتا ہے نماز میں اور صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، اس جگہ کو ختم کرتا ہے، غور کیجئے گا۔ ہمارے ہاں تو کچھ بھائی صفیں ملاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملانا ہی نہیں ہے، ملانا ہی نہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا ہے جی پاؤں سے پاؤں اس لیے نہیں ملاتے، ہمیں کرنٹ لگتا ہے۔ ساتھ بندہ کون کھڑا ہے؟ مسلمان، کہتا ہے مجھے اس مسلمان سے کرنٹ لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، مذاق بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، آج بھی جو آپ میں سے لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں دیکھتے ہیں، وہاں امام پہلے کہتا ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو، اس خلل کو ختم کرو جو درمیان میں ہے، ایک نمازی کے دوسرے درمیان ختم کرو، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، صف سیدھی۔ فرمایا جو صف کے اندر خلا ہوتا ہے اس کو پور کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کے اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو بھائی میرے دور دور کھڑے ہوتے، پتہ نہیں اس سے ہوتا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، قریب قریب ہو کے کھڑا ہوا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے، مل کے کھڑا ہوا کرے، محبت بڑھتی ہے اس، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرق ہے نا، اچھا ساتھ کھڑا ہے کوئی کروڑوں پتی کھڑا ہے، ساتھ آگے کوئی مزدور کھڑا ہو گیا، اگر یہ پاؤں ملائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو کروڑوں پتی کھڑا ہے نا اس کا تکبر ڈاؤن ہوگا، اور یہ جو غریب کھڑا ہے نا اس کا جو اندر ہے خودداری وہ بڑھے گی کہ یار ماشاءاللہ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، اللہ نے اس امیر کو بھی یہاں کھڑا کر دیا، مجھے غریب کو بھی یہاں کھڑا کر دیا، یہاں سارے ہی برابر ہیں۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میں تو پھر بہت زیادہ پڑھوں گا۔ فرمایا تیرا رب کوئی غریب ہے؟ وہ بھی غنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی کمی ہے، وہ بھی اور عطا کرے گا، تو پڑھ۔ تو آپ کو بھی کھلا آپشن ہے۔ اب یہاں گنتی ختم ہو گئی ہے، کوئی کہے کہ 10 کے اوپر نہیں پڑھ سکتے تو گنتی ختم ہوگی، پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو۔ 100 مرتبہ روز پڑھو تو 10 محل انشاءاللہ روز بن رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم صرف 20 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا اس کے اوپر، آپ تجربہ کر لیں۔ اور جو ماشاءاللہ شالیمار حافظ ہیں وہ تو 10 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے پڑھیں نا، محبت سے پڑھیں، کیونکہ اس سورت سے جو محبت کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا اوے ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، قل هو اللہ احد سے۔ فرمایا اچھا تجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے کنارے پہ بشارت دیتا ہوں گھر کی کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا میں اس شخص کو جنت کے وسط میں درمیان میں گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو حق پہ تھا، بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا تھا لیکن سامنے والے کو معاف کر دیا، اور فرمایا اس شخص کو میں جنت کے سب سے اونچے درجے پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کا اخلاق اچھا کر دے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، چاہے مذاق میں بھی بولتا ہے، لوگ ہزاروں روپے کی ٹکٹ لے کے تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ سامنے والے جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، فحش لغو، اور بڑے بڑے جو اہل حدیث بھی جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے لو جی اہل حدیثوں کی تو شامت آ گئی، بھائی پہلے اپنے گھر کو صاف کریں ہم، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جاتا ہے تو ناراض نہ ہوئیے گا، میں کامن بات کرتا ہوں، کسی کے اوپر فکس نہیں کر رہا۔ جاتے ہیں کچھ لوگ، ٹکٹ بھرتے ہیں، پیسے بھرتے ہیں، ہزاروں روپے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، دیکھنے کیا جاتے ہیں؟ جھوٹ بول کے ہنسانا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو جھوٹ بول کے ہنساتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور ساتھ فرما دیا دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ ربی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، آسمان سے آواز دی جاتی ہے تیرا چلنا مبارک ہو، تو خوشحالی میں رہے، آباد رہے، اور فرمایا اسی عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کی تیمارداری پوچھنا ہے، معلومات لینی، کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو، سنا بیمار ہو، لا باس طہورا انشاءاللہ، یہ کہنا ہے آپ نے، اور فرمایا اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر بے شمار گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ وآخر